बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना दी। कैसे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको यह बताएंगे कि काफ लीग और एमकेएम की जानिब से क्या हैरान कुन ऐलान सामने आया है और जिसके बाद सारी सूरत हाल बदल गई है। और यह भी बताएंगे कि दो बड़े आसिफ जरदारी को क्यों ढूंढ रहे हैं, आसिफ जरदारी कहां गायब हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले एक बैकग्राउंड भरपूर ताकि सारा मामला समझने में आसानी हो। आज इमरान खान ने हाफजाबाद के अंदर एक जबरदस्त जलसे से खिताब किया और इमरान खान के नाकदीन भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान ने आज एक बहुत जबरदस्त जलसा किया। और इमरान खान के नाकदीन जो ये कह रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी हुई, आज वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों में इमरान खान खास से बड़े जलसे कर रहे हैं और लोग उमड़ कर इमरान खान के जलसों में आ रहे हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इमरान खान की मकबूलियत में पहले से ज्यादा इजाफा होता जा रहा है। और बाज लोग तो ये बात भी करते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि क्या अपोजिशन ने यह सारी बात सोच रखी है कि अगर बिलफर्ज, जिसका अभी तक कोई इम्कान नहीं, अगर बिलफर्ज इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं, जैसा कि नवाज लीग की ख्वाहिश है, मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है, तो क्या अपोजिशन की सियासी जमातों ने यह सोच रखा है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे उसमें इमरान खान 2/3 अक्सियत लेकर एक मरतबा फिर इक्तदार में आ सकते हैं। तो यह वो खौफ है जो अब नून लीग के हामी दानिश्वरों के जहनों में पिनप रहा है और उन्होंने इस हवाले से सोशल मीडिया पर, दीगर फोरम्स के ऊपर अपने जो है वो इस ये जो उनका ये खौफ है उसका उन्होंने इजहार भी शुरू कर दिया है। अगर हम ऑब्जर्व करें इमरान खान के जलसों को, जो कि गुज़श्ता तकरीबन 15 दिनों में इमरान खान ने मेलसी हो या फिर लोअर दीर हो या फिर हाफजाबाद हो या एक जगह जो है वो दीगर उन्होंने जो जलसा किया मंडी बहुद्दीन, छोटे शहरों में अच्छी खासी तादाद में लोग घरों से निकले और वहां के लोकल क्राउड ने इमरान खान के जलसों के अंदर शिरकत की। जबकि पूरा जोर लगाने के बावजूद पीडीएम किसी एक बड़े शहर में भी 11 सियासी जमातें मिलकर इतने जलसे नहीं कर सकी और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन की मेहनत की, वो भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इमरान खान खासे पुरअतमाद, बड़े कंपोज नजर आए। उन्होंने अपने गुज़श्ता 3.5 साल की जो हुकूमत की कारकर्दगी थी, चाहे वो हेल्थ कार्ड है, चाहे वो यकसा निसाबी निज़ाम है, तालीम और सेहत के अलावा दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की, वो तमाम की तमाम, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक मामलात हो, वो तमाम के तमाम उन्होंने अवाम के सामने रखे और अवाम ने उनकी हर एक बात के ऊपर लब्बैक कहा। और इसी दौरान इमरान खान ने जब जलसा खत्म किया तो जाते जाते एक मरतबा फिर वो अपने मूड में नजर आए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये जो 3 चूहे उनके शिकार के लिए निकले हैं वो हरगिज उनका शिकार नहीं कर सकते और अपोजिशन की तहरीक एतमाद नाकाम होगी, मुकम्मल तौर पर नाकाम। कैसे उन्होंने इस तहरीक एतमाद को आज के दिन नाकाम किया और मुस्तकबिल की पेशबीनी करते हुए तमाम तर मामला जो है वो अवाम के सामने रखे और उसके बाद बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा उन तमाम सियासी तज्जियाकारों को जो कि आज झूठी खबरें फैला रहे थे। ये मैं 2-3 अहम तरीन मामलात आपके सामने रखता हूं जिससे यह साबित होगा कि तहरीक अदम एतमाद आज इमरान खान ने इस जलसे के बाद मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दी है। आज इसके अलावा 2 अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स थी। एक डेवलपमेंट यह थी कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास के अंदर जो है वो आज भी कोई फैसले का ऐलान नहीं किया गया और यह कहा गया कि कल भी दोबारा इजलास होगा और कल इस हवाले से फैसले का ऐलान किया जाएगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट यह थी कि एमकेएम के हेडक्वार्टर, एमकेएम के दफ्तर पहुंचे सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब ये दोनों मामला आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि आज पहली मरतबा इस तरह हुआ कि एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी, चाहे उनके पास जो है वो आसिफ जरदारी पहुंचे हों, नून लीग की क़यादत आई हो या उनकी काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात हुई हो या फिर इमरान खान वहां पहुंचे हों, किसी के साथ भी उन्होंने बाहर आकर इकट्ठी मीडिया से बातचीत नहीं की। लेकिन आज एक डिफरेंट बात यह थी कि इमरान इस्माइल के साथ खालिद मकबूल भी खड़े हुए थे। वो क्यों खड़े हुए उसकी वजूहात आपको बताते हैं। क्योंकि आज जब यह नजर आना शुरू हुआ, जब इस किस्म की खबरें सामने आई, क्योंकि इस सारे माहौल में गुजरात के चौधरी और काफ लीग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे
رہے تھے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کچھ خبریں جو ہیں وہ اپنے مخصوص صحافیوں کے ذریعے مختلف ٹی وی چینل کی سکرینوں پر پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملات دیکھتے ہیں. آج جناب ایک غیر رسمی گفتگو ٹی وی چینلز کو جاری کی گئی. جنگ جیو گروپ نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. واٹس ایپ گروپ کے اوپر یہ ٹکرز پہنچے رپورٹرز حضرات تک اور اس کے بعد پھر سکرینیں لال ہونا شروع ہو گئیں. وہ کیا تھا؟ غیر رسمی گفتگو پرویز الہی کی ایک چلائی گئی. اب غیر رسمی گفتگو سے یہ مراد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کوئی میڈیا سے بات چیت نہیں کی, اور میں میڈیا پرسن ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہوں کہ غیر رسمی گفتگو اس لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ یہ ٹیبل سٹوری تھی, تاکہ بعد میں اس خبر سے واپس جایا جا سکے کہ ذرائع نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا. خبر کیا تھی آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی, اور ایم کے ایم پھر کیوں باہر آئی اور عمران خان نے کیسے طریقے عدم اعتماد ناکام کی یہ آپ کو بتاتا ہوں. تو جناب خبر یہ سامنے لائی گئی, یہ کہا گیا کہ پرویز الہی نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اتفاق ہو گیا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری کی جائے گی, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف جو ہیں ان سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کے ایم وہ کاف لیگ کے ساتھ ہیں, اور کاف لیگ ایم کے ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی مل جل کر ایک فیصلہ کریں گے, اکٹھا ایک فیصلہ کریں گے. اب جو ہی میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بالکل فوری طور پر مجھے جو میرا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بالکل ایک ٹیبل سٹوری ہے. اس کی کچھ اہم ترین وجوہات تھی, کیونکہ چودھری پرویز الہی کے یہ جو خبر ایئر کی جا رہی تھی, جو ٹکر چلائے جا رہے تھے, ان کے اندر نہ صرف ایک کنٹراڈکشن تھی بلکہ ایمبیگوٹی بھی موجود تھی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مخصوص ماحول رکھنے والی کوئٹہ کی بلوچستان کی سیاسی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی جس کے حلیف اور سیاسی ماحول علیحدہ ہے, حریف علیحدہ ہیں, سندھ کی اندرون تعلق رکھنے والی جی ڈی اے جس کے حریف اور حلیف علیحدہ ہیں, اور کراچی سے جو شہری سندھ سے تعلق رکھنے والی ایم کے ایم جس کے سیاست کا ایک اپنا سٹائل ہے, حریف حلیف علیحدہ ہے, اور پنجاب کی جماعت کاف لیگ جس کا اپنا ایک سٹائل اور حریف حلیف علیحدہ ہے. وہ کس طرح سے کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ اکٹھے کر سکتی ہیں؟ تو فوراً جو ہے وہ میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا, میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی, تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ خبر ایک ٹیبل سٹوری ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. ابھی میں اس حوالے سے سوچ ہی رہا تھا کہ مزید کچھ تفصیلات دوں کہ اچانک جو ہے وہ ایم کے ایم کے لوگ جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے گورنر اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کی, اور ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کاف لیگ کے ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, تو خالد مقبول صدیقی نے بڑا ہی کیٹیگوریکلی اس بات کی تردید کی اور کہا کہ وہ کاف لیگ کے ساتھ رابطے میں تو ضرور ہیں, لیکن کاف لیگ ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے اور ایم کے ایم ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے. کاف لیگ اپنا فیصلہ کرے گی اور ایم کے ایم اپنا فیصلہ کرے گی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں, اسی لیے تو حکومت آج چل رہی ہے اور وہ حکومت کا حصہ ہے. اگر انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں عدم اعتماد میں, تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ حکومت کو چھوڑ چکے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں اس لیے تو حکومت چل رہی ہے. دوسری جانب کاف لیگ کی جانب سے یہ غیر رسمی گفتگو لائی گئی کہ جناب ایم کے ایم ان کے ساتھ مل کر چلے گی, جس کی فوراً ایم کے ایم نے تردید کر دی, اور اس کے بعد جب تردید ہو چکی تھی جو ایم کے ایم کی جانب سے, پھر ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا. تب پھر کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ جب ٹی وی چینل پر آئے, ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ چودھری پرویز الہی کی اس بات کو صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیا گیا. پھر ان سے پوچھا گیا جناب کہ چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا جناب یہ تو چودھری صاحب کی خواہش ہے, ہماری بھی خواہش ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یعنی کہ مکمل طور پر صرف 1.5 سے 2 گھنٹے میں وہ جو جس کا ماحول بنایا جنگ جیو گروپ اور مخصوص ملازم میڈیا صحافیوں نے, وہ ایک مکمل طور پر فیک نیوز اور جھوٹی نیوز نکلی. اور اس کے بعد معاملات ایک مرتبہ پھر وہیں کھڑے ہو کر آگے, اور جو جتنے بھی وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم میڈیا صحافی گروپ کے لوگ تھے وہ جناب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے, وہ بیک فٹ کے اوپر چلے گئے, اور پھر انہوں نے اپنی انہی خبروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا کہ جناب نون لیگ کی جانب سے کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی گئی ہے. لیکن اسی دوران جو طارق بشیر چیمہ ہیں وہ آئے تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے تو کسی سے کوئی وزارت اعلیٰ مانگی نہیں, ہاں ہمیں آصف زرداری اور نواز لیگ کی جانب سے وزارت اعلیٰ کی آفر ضرور کی گئی ہے, لیکن ہم نے تو قطعاً انہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی وزارت اعلیٰ چاہیے, اور نہ ہی ہم نے یہ کہا ہے کہ 10 لوگوں کے ساتھ ہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہتے ہیں. یعنی کہ جن معاملات کو ٹی وی چینلز کے اوپر کچھ اور رخ دے کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مکمل طور پر جھوٹ ثابت ہوتے ہیں. اور آج کے دن تک میری موجودہ جو نمبر گیم ہے جو آج بھی میں نے حاصل کی ہے, اس کے مطابق ابھی تک 145 سے 146 ارکان نے اپوزیشن کو عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی یقیندانی کرائی ہے, اور ان کے اپنے بھی جو تقریباً 17 کے قریب لوگ ہیں وہ تاحال ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں یا غائب ہیں, جن میں جماعت اسلامی کی 1 سیٹ, عوامی نیشنل پارٹی کی 1 سیٹ اور پی ٹی ایم کے بھی 2 لوگ جس کے اندر شامل ہیں, جس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے 2 لوگ
مینگل گروپ کا 1 لوگ، پیپلز پارٹی کے 4 لوگ اور ساتھ ساتھ نواز لیگ کے بھی 6 لوگ شامل ہیں۔ تو یہ ہے جناب آج تک کی صورتحال، آج تک کے دن تک طریقہ عدم اعتماد مکمل طور پر ناکام ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آصف زرداری منظر سے غائب ہیں، اور دو اپوزیشن کے بڑے یعنی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان آج پھر انہیں دن بھر ڈھونڈتے ہوئے نظر آئے، لیکن آصف زرداری ان کو دستیاب نہ ہو سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔